السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. اگلی نسل. ماضی کی یادوں سے نکل کر اور حال کے برے ہو چکے حال کو چھوڑ کر اپنی اگلی نسل کا سوچیں، کیونکہ آپ کی اگلی نسل اس نسل کی رحم و کرم پر کہ جو پچھلی نسل سے بھی گئی گزری. بات سمجھانے کے لیے پہلے چند ٹریلرز غیروں کی اگلی نسل کے. بل کلنٹن اور ہیلری کی اکلوتی بیٹی چیلسی ریسٹورنٹ میں نوکری کی، ایک فرم میں کام کیا اور اب 2 بچوں کی ماں ہو کر خود کما اور گھر چلا رہی. جینا بش کا دادا بش سینئر بھی صدر اور باپ بش جونیئر بھی صدر. خاندان کا تیل و گیس کا وسیع کاروبار اور بے تحاشا جائیداد، مگر جینا نے خاندانی دولت پر عیاشی کی بجائے شعبہ صحافت کو اپنایا اور اپنی محنت اور قابلیت سے اب یہ میگزین ایڈیٹر اور ایک ٹی وی چینل کی نمائندہ خصوصی. بیرک اوباما کی چھوٹی بیٹی ساشا نے ابھی پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ریسٹورنٹ پر ویٹری کی اور کھانا بنانا سیکھا. سابق برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے عام اسکولوں میں پڑھتے بچوں کو ہفتے میں ایک بار ہوٹلیں کی اجازت، اور سب کو پتہ کہ انہیں اپنے مقرر کردہ جیب خرچ میں ہی گزارا کرنا ہوگا. دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس نے اپنے بچوں کو جب سے اپنی دنیا خود بنانے کا کہہ کر اپنی دولت انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی، تب سے تینوں بچے عام بچوں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے. طویل عرصے تک نیو یارک کے میئر رہنے اور میئرشپ کے دوران $1 ماہانہ تنخواہ لینے والے $42 ارب اثاثوں کے مالک مائیکل بلومبرگ کی دونوں بیٹیوں کے لیے گھر میں ایک نوکر بھی نہیں. دونوں اپنے کپڑے خود استری کریں، اپنا کمرہ خود صاف اور اپنا ناشتہ خود بنائیں. یہی نہیں، جب باپ شہر کا میئر تھا تو بیٹی شہر کی ایک لائبریری میں اسسٹنٹ تھی. ایشیا کا مہنگا ترین اداکار جیکی چین کہے کہ میں نے یہ سوچ کر بیٹے کو اپنے پیسوں میں سے ایک دھیلا بھی نہیں دیا کہ اگر وہ کسی قابل ہے تو اسے میری دولت کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ نالائق نکلا تو پھر میں محنت سے کمایا اپنا پیسہ ضائع کیوں کروں. یہ تو چند مثالیں، ورنہ ایسی سینکڑوں مثالیں اور بھی. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے یا یہ اتنے لالچی کہ اولاد کو کچھ دینا نہیں چاہتے. نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب اپنی اولادوں پر جان چھڑکنے اور ان کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھنے والے. لیکن ان کی سوچ یہ کہ بچوں کی بہترین پرورش کرو، انہیں دنیا کی بہترین تعلیم دو اور پھر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے دو تاکہ وہ عملی زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کر کے اس معاشرے اور اس دنیا کے لیے اچھے انسان ثابت ہوں. اب بات اپنی اگلی نسل کی کہ جو ہماری اگلی نسل کی والی وارث. 2-4 نمونے دیکھیں، صورتحال خود ہی واضح ہو جائے گی. میں زندگی بھر وہ نیو ایئر پارٹی نہیں بھلا سکتا کہ جو اپنے اس شہزادے نے دے رکھی تھی کہ جس کا خاندان کئی دہائیوں سے نسل در نسل سیاست میں اور جس کے بڑے وزارت عظمیٰ سمیت ملک کے ہر اہم عہدے پر فائز رہ چکے. اپنی خاندانی سیاسی گدی سنبھال چکے شہزادے نے اس رات خلیجی ملک کا پورا 7 اسٹار ہوٹل بک کروا رکھا تھا. دلہن کی طرح سجی ہوٹل کی مین لابی سے گزر کر اور 2 درجن سیڑھیاں اتر کر جیسی ہوٹل کے ساحل سمندر پارٹی ایریا میں آیا تو یوں لگا کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا. چاندنی رات، سمندر کا کنارہ، کنارے سے ٹکراتی دودھیا رنگ کی لہریں، ہلکی آواز میں بجتا عربی میوزک اور ٹولیوں میں بٹے سینکڑوں وہ جوڑے کہ جن میں سے کوئی کھا رہا تو کوئی پی رہا اور کوئی ساتھی کے ساتھ ڈانس فلور پر تو کوئی پارٹنر کے ہمراہ بھیگی رات میں بھیگتا ہوا. ہونکوں کی طرح ادھر ادھر تانگتے جھانکتے اچانک میں نے پارٹی کے میزبان اور آنے والے وقتوں کے اپنے ممکنہ وزراء اعظموں میں سے ایک کو 10-12 خواتین کے جھرمٹ میں دیکھا اور پھر جی بھر کر دیکھا. خیر، اس رات کیا کچھ ہوا یہ تو بتا نہیں سکتا، البتہ یہ سن لیں کہ باقی سب خرچے کو تو ایک طرف رکھیں. اپنی ہر دوسری تقریر میں غریبوں کی حالت زار پر دکھی ہو جانے والے شہزادے نے اس رات اپنے 1000 کے قریب مہمانوں کو ہیلی کاپٹروں اور لیموزین کاروں پر ہوٹل پہنچانے میں ہی 5 کروڑ خرچ کر ڈالے. مجھے وہ دوپہر بھی نہ بھولے کہ جب وفاقی دارالحکومت کے 5 اسٹار ہوٹل میں سفید رنگت، نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والی حسینہ نے آنسوؤں اور آہوں کے درمیان یہ بتا کر حیران کر دیا کہ چند دن پہلے اس کا دل توڑنے اور اسے بڑی بے دردی سے چھوڑنے والا پریمی گزشتہ 3 دہائیوں سے اقتدار کے مزے لوٹتے ایک با اختیار سیاسی گھرانے کا وہ لاڈلا
کہ جو اور نہیں تو ایک دن وزیر تو بنے ہی بنے۔ ویسے تو نظریں لڑنے سے بات بگڑنے تک پوری پریم کہانی ہی فلمی، مگر یہ سین تو ویری فلمی کہ ایک رات جب دونوں پریمیوں میں معمول کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران حسینہ نے یہ کہا کہ آج عین سڑک کے درمیان میری گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے گھنٹہ بھر خوار ہونا پڑا، تو یہ سن کر شہزادے نے فون کاٹا اور پھر آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کر کے کہا کہ ذرا اپنے گھر کے مین گیٹ پر تو آنا۔ حیران و پریشان حسینہ نے افراتفری میں ننگے پاؤں گیٹ کھولا تو بریف کیس پکڑے شہزادہ سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ حسینہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی، شہزادہ اس کی طرف بریف کیس بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو اور کل اپنی مرضی کی گاڑی لے لینا۔ حسینہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، جانو ابھی گاڑی نہیں چاہیے، جب لینا ہوگی تو بتا دوں گی۔ پھر دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہوا اور جب 5-6 منٹ کی تکرار کے بعد بھی حسینہ نہ مانی تو وہ شہزادہ جو اکثر محفلوں اور مجلسوں میں کہے کہ جب سے سرکار میں آیا تب سے ایک ایک پیسہ خرچتے ہوئے 100 بار سوچوں، کیونکہ یہ پیسہ میرے ملک کا اور اس پر پہلا حق غریب عوام کا، اسی شہزادے نے اچانک بریف کیس کھولا، نوٹوں کو زمین پر رکھا، لائٹر سے آگ لگائی اور جب سب نوٹ جل کر راکھ ہوئے تو شہزادہ بڑے اطمینان سے بائے بائے ٹاٹا کرتا گاڑی میں بیٹھ کر چلتا بنا۔ یہاں مجھے صرف اسلام کی سربلندی کے لیے ہر بار اقتدار قبول کرنے والے خاندان کا وہ لخت جگر بھی ذہن میں آئے کہ جس نے ایک بھارتی اداکارہ کے ساتھ ایک کپ چائے پینے پر 50 لاکھ خرچ کر ڈالے۔ یہاں بھارت مخالف ووٹ کے گھوڑے پر اقتدار کی منزلیں طے کرتے اپنے سدا بہار سیاسی گھرانے کا وہ بیٹا بھی نہ بھولے کہ جس نے ایک بار بڑے رازدارانہ لہجے میں بتایا کہ جب بھی ایک خلیجی ملک میں بھارتی فلم لگے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ چارٹرڈ فلائٹ پر پہلا شو دیکھنے ضرور جاؤں۔ صاحبو، کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا سناؤں، وہ میگا کرپشن سکینڈلز میں پھنسے ہونہار سپوت، وہ پرنس کلب بنا کر سب کچھ کرتے منظور بچے، وہ ڈالرز اور پاؤنڈز دے کر ڈگریاں لینے والے چہیتے، وہ حکومتوں کے اندر حکومتیں بنا کر بیٹھے لاڈلے، اور وہ برانڈڈ پوشاکوں اور ولایتی خوراکوں والے ہمارے مستقبل کے رہنما۔ چھوڑیں، رہنے دیں، بس اگر ہو سکے تو آپ برائے مہربانی ماضی کی یادوں سے نکل کر اور حال کے برے ہو چکے حال کو چھوڑ کر اپنی اگلی نسل کا سوچیں، کیونکہ آپ کی اگلی نسل اس نسل کے رحم و کرم پر کہ جو پچھلی نسل سے بھی گئی گزری۔